الحمد لله كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم. تمامی احباب ایک دفعہ محبت کے ساتھ اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل دین مصطفیٰ کے وارث ہیں، تو اس معاملے میں بالکل کنجوسی نہ کیا کریں. یار کے لیے ناچنا، یار کے لیے جھومنا، یار کے لیے رقص کرنا، یار کے لیے بھنگڑا ڈالنا، یار کا ذکر ایسے انداز میں کرنا کہ لوگ کہیں یہ یار کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے، یہ دیوانوں کی سنت ہے. بالکل نہ شرمایا کریں. بابا سے بلند آپ نے مل کے میرے ساتھ حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے، اور میں بالخصوص یہ کلام حضور قبلہ پیر سائیں صاحب کو سنانا چاہتا ہوں تصحیح کے لیے بھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں منظوری کے لیے بھی. میں نے یہ اشعار خود لکھے ہیں، تو آپ بابا میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. آگے نے نبیاں دے سردار آقا، آگے نے نبیاں دے سردار آقا، آگے نے عالم دے مختار آقا، آگے نے عالم دے مختار آقا. آقا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ ہر پاسے سی ہودا عالم. یہ ہو کا عالم رات کو ہوتا ہے، جب سناٹا چھایا ہوتا ہے اور ایک آواز آتی ہے جس کو ہم سناٹے کی خاموشی کی آواز کہتے ہیں. ہر پاسے سی ہودا عالم، خوشیاں رسیاں چھائے سی غم. ہر پاسے سی ہودا عالم، خوشیاں رسیاں چھائے سی غم. ہر بیٹی دی اک سی پورنم، ہر بیٹی دی اک سی پورنم. بن سارے دے غم خار آقا، آگے نے بن سارے دے غم خار آقا. آقا کے آنے کا تذکرہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کس نے کہا ہے؟ آدم عیسیٰ سب دا کہنا، آدم عیسیٰ سب دا کہنا. جشن نبی دا مناؤندیاں رہنا، جشن نبی دا مناؤندیاں رہنا. چپ کر کے نہ عاشق بہنا، چپ کر کے نہ عاشق بہنا. رہنا کر دیاں اے پرچار آقا، رہنا کر دیاں اے پرچار آقا. آگے نے نبیاں دے سردار آقا. اور جب حضور آ گئے تو نور نبی دا ہویا اجالا، نور نبی دا ہویا اجالا. آمینہ ویکھیا عالم والا، آمینہ ویکھیا عالم والا. چہرہ نبی دا سی نور دا حالا، چہرہ نبی دا سی نور دا حالا. نال نوری سن رخسار آقا، نال نوری سن رخسار آقا. آگے نے نبیاں دے سردار آقا، آگے نے. جب آقا آ گئے تو عرشاں تو جبریل بھی آئے، عرشاں تو جبریل بھی آئے. ہاتھ وچ چنڈے تین اٹھائے، عرشاں تو جبریل اٹھائے. عرشاں تو جبریل بھی آئے، عرشاں تو جبریل بھی آئے. ہاتھ وچ چنڈے تین اٹھائے.
مشرق و مغرب کعبے لائے، مشرق و مغرب کعبے لائے، نعرے مارے انارا یار آقا آگے نے، نعرے مارے انارا یار آقا آگے نے، نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری، اور جب جبریل آ گئے تو پھر حوروں سے بھی رہا نہ گیا۔ یہ حدیثیں ہیں، ساری حدیثوں کو میں نے بس پنجابی کے اشعار میں ڈالا ہے۔ جنت وچوں حوراں نکلن، جنت وچوں حوراں نکلن، ایک دوجی تے اتراں چھڑکن، جنت وچوں حوراں نکلن، ایک دوجی تے اتراں چھڑکن، ویکھن پیار نبی دا بچپن، ویکھن پیار نبی دا بچپن، آیاں بن کے ساریاں ٹال آقا آگے نے، آیاں بن کے ساریاں ٹال آقا آگے نے، آگے نے نبیاں دے سردار آقا آگے نے، امینی رو رو عرضاں کردہ، امینی رو رو عرضاں کردہ، سگ من لو آقا اپنے دردا، سگ من لو آقا اپنے دردا، واسطہ سلطان کلیئر دا، واسطہ سلطان کلیئر دا، کرو میرے قبول اشعار آقا آگے نے، کرو میرے قبول اشعار آقا آگے نے، آگے نے نبیاں دے سردار آقا آگے نے، آگے نے عالم دے مختار آقا آگے نے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ہم پہ یہ فضل کیا ہے کہ وی آر ٹوڈے سیلیبریٹ جشن میلاد النبی ود فاؤنڈر چیئرمین تعلیمات اولیاء فاؤنڈیشن حضور قبلہ پیر سائیں عبدالستار چشتی صابری صاحب۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد مصطفیٰ کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دوبارہ زندگی میں میسر آیا۔ اور یاد رکھیے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے۔ حضور کا امی لقب تھا، پڑھایا کسی نے نہیں، بس پڑھے پڑھائے آئے۔ جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں دیدار نبی کا۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، تو سرکار کی محفل میں ابو جہل بلائے نہیں جاتے، یہاں بھی وہی آتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ ابو جہل نے ساری زندگی حضور کو دیکھا ہے اور بالکل قریب بیٹھ کے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اس کی نہ زبان کام آئی، نہ اس کی آنکھیں کام آئی، نہ اس کے کان کام آئے، نہ اس کا دل کام آئے۔ اللہ فرماتا ہے سب پہ ہم نے مہر لگا دی تھی، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکا۔ کیوں؟ کہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں دیدار نبی کا۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بس اللہ نے دکھایا ہی نہیں، اللہ نے دکھایا ہی نہیں۔ عالم ارواح میں رب کائنات نے امام عبدالرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ، امام بخاری تو بعد میں آئے، حضرت امام عبدالرزاق امام بخاری کے بھی دادا استاد، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت معمر سے، انہوں نے امام زہری سے، انہوں نے حضرت سعید بن یزید صحابی رسول سے۔ حضرت سعید بن یزید نے حضور نبی علیہ السلام سے سنا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب رب نے میرے نور کو بنایا تو اس وقت رب کریم نے ایک 4 شاخوں والا درخت بنایا، 4 شاخوں والا درخت بنایا، اور رب کائنات نے اس درخت کا نام رکھا یقین والا درخت، شجر الیقین اس کا نام رکھا۔ اور اس شجر الیقین پر اللہ نے میرے نور کو مور کی شکل دے کے
رکھ دیا اس درخت کے اوپر، مور جیسی شکل دی اور وہاں رب کریم نے رکھ دیا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں 70,000 سال اپنے رب کی تسبیح کرتا رہا. وہاں 70,000 سال اس درخت کے اوپر میں رب کی تسبیح کرتا رہا. اور 70,000 سال کے بعد رب نے مجھے حیا کا آئینہ دکھایا، شیشہ میرے سامنے کیا. تو حضور فرماتے ہیں جب میں نے شیشے میں اپنی شکل کو دیکھا کہ مالک نے اتنا مجھے روپ دیا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شکرانے میں میں نے 5 سجدے اللہ کی بارگاہ میں کیے. اور حضور نے فرمایا کہ وہی 5 سجدے ہیں جو میری امت کو 5 وقت دے دیے گئے، جو میں نے اس وقت کیے تھے شکرانے کے، وہی میری امت کو دے دیے گئے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب کائنات نے میری طرف محبت سے دیکھا، التفات کیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے پسینہ آ گیا اللہ کی جلالت سے، کبریائی سے. جب مجھے پسینہ آیا تو رب کائنات نے میرے سر کے پسینے سے فرشتے بنا دیے، میرے سر کے پسینے سے فرشتے بنا دیے. میرے چہرے کے پسینے سے رب کائنات نے چاند، سورج، ستارے اور جنت اور ملائکہ کے ساتھ جو غلمان ہیں ان کو تخلیق فرما دیا. اور پھر رب کریم نے جو میرے سینے کو پسینہ آیا، اس پسینے سے اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء کو، علماء کو، صالحین کو بنا دیا. ان ارواح کو بنا کے رب کائنات نے مجھے ایک نور کی قندیل میں رکھا. نور کے قندیل میں رکھ کے اللہ نے مجھے دنیا کی صورت دی. جس صورت میں نے دنیا میں آنا تھا وہ صورت رب نے مجھے وہاں دی عالم ارواح میں. حضور فرماتے ہیں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے فریم میں اپنے حبیب کی تصویر کو لگا دیا. اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے پھر سب کو کہا کہ اب اس تصویر کا طواف کرو. 1,00,000 سال تک اس تصویر کا طواف کل عالم کی روحیں کرتی رہی. 1,00,000 سال تک طواف کرتی رہی. 1,00,000 سال کے بعد رب نے کہا اب محمد کی صورت دیکھو، اب تصویر یار دیکھو. جب میں نے تصویر یار کو دیکھا، یہ آگے سننے والی بات آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں ان میں سے جس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا وہ اللہ کے نبی اور رسول بن گئے. پہلے بس وہ روحیں تھی، اب ان کو تھیوری کو پریکٹیکلی شکل میں لے کر آیا جا رہا ہے. ان میں سے جس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی، کوئی اللہ کا نبی بن گیا، کوئی رسول بن گیا، کوئی عالم دین بن گیا، کوئی اللہ کا ولی بن گیا، کوئی عارف باللہ بن گیا. اور جس نے میرے سینے کی طرف دیکھا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی امام عادل بن گیا، کوئی منصف جج بن گیا، اور کوئی فقیہ بن گیا، کوئی مجتہد اور مجدد بن گیا. اور حضور فرماتے ہیں ان میں سے جس نے میرے بازو دیکھے، دونوں بازو جس نے دیکھے، کوئی لوہار بن گیا، کوئی سنار بن گیا، کوئی تلوار چلانے والا غازی بن گیا. ان میں سے عالم ارواح میں جس نے میرے گھٹنے دیکھے، ان میں کوئی رکوع کرنے والا بن گیا، کوئی سجدے کرنے والا بن گیا. جس نے میرے قدم دیکھے، حضور فرماتے ہیں وہ پیدل چلنے کا عادی بن گیا، ننگے پیر چلنے کا عادی بن گیا. جس نے میرا وہاں صرف سایہ دیکھا وہ گانا بجانے والا اور تنبورا بجانے والا بن گیا. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر کچھ ایسے تھے جنہوں نے میری طرف دیکھا نہیں، کچھ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا نہیں. ان میں سے ایک فرعون بن گیا، ایک نمرود بن گیا، ایک شداد بن گیا، ایک قارون بن گیا. اور کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے دیکھنے نہیں دیا. کچھ اس لائن میں ایسے تھے جن کو اللہ نے دیکھنے نہیں دیا. ان میں ایک ابو جہل بن گیا، ایک ابو لہب بن گیا، ایک عتبہ بن گیا، ایک شیبہ بن گیا. کہ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، وہاں بھی نہیں دکھایا، دنیا میں بھی نہیں دکھایا. تو یہ حضور کی افضلیت ہے. اب جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ سنیے سمجھیے. اللہ کہتا ہے اب اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے قل. یہ قل کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے حبیب میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تو کیا ہے؟ قل، اعلان کر. آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، عاشق ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا معشوق یہ کہہ دے کہ میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، میرا جینا بھی تیرے لیے.
عاشق یہ چاہتا ہے نا کہ میرا یار مجھے کہہ دے کہ میں تیرا ہوں، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے. یہ ہم تک بات کیسے پہنچی؟ اللہ نے پہنچائی ہے. سب سے پہلے رب نے یہی چاہا ہے. اللہ کہتا ہے قل اے حبیب کہہ ان صلاتی، میری نماز بھی تیرے لیے ہے، ونسکی، میری قربانی بھی تیرے لیے ہے، ومحیایا، مولا میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، ومماتی، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے. خود مشتاق ہوا کہ حبیب میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں تو تیرے لیے ہوں، میں ہوں تیرے لیے، اور لیکن اب میں تجھ سے بھی سننا چاہتا ہوں. عاشق یہ چاہتا ہے نا کہ اب معشوق بھی کہہ دے کہ میں تیرا ہوں. اسی لیے تو تڑپتا ہے، اسی لیے تو مجنوں لیلا کی گلی کے کتوں کے تلوے چاٹتا رہا. اسی لیے تو مجنوں لیلا کی گلی میں کبھی فقیروں کا بھیس بنا کے آیا، کبھی راہگیروں کا بھیس بنا کے آیا، کبھی منگتا بن کے وہاں بیٹھا، کبھی کسی بھیس کے ساتھ، کبھی کسی بھیس کے ساتھ، کہ ایک بار کہہ دے کہ میں تیری ہوں، ایک بار کہہ دے. تو اللہ نے بھی یہی چاہا ابھی بس ایک بار تو کیا تو صحیح کہ میرا جینا بھی تیرے لیے ہے اور میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے. فرمایا حبیب تو کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے. پھر حضور فرماتے اللہ نے مجھے کہا کہ حبیب تو اعلان کر لا شریک لہ، کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں یہی حکم دیا گیا ہوں کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. یہ حضور کہتے ہیں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. اب دیکھیے سب سے پہلا انسان، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم. سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی حقیقت بشری نہیں، نوری ہے. حضور کی حقیقت بشری نہیں، آپ کی حقیقت نوری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے ایک جان سے تم سب کو بنایا ہے. اور وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ان سے ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے. اب بشر کی ابتدا آدم سے ہو رہی ہے، مگر مصطفیٰ کی ابتدا تو آدم سے لاکھوں سال پہلے کی ہے. بشریت کا آغاز آدم سے ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا آغاز تو آدم سے نہیں، مصطفیٰ کا آغاز تو آدم سے بھی کروڑوں سال پہلے ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے والا نور تھا. تخلیق آدم سے بھی پہلے میرے نبی کو اللہ نے بشر بنا کے بعد میں بھیجا ہے. پہلے ان کو رب نے نورانیت عطا کی ہے. رب کائنات نے اپنے حبیب کو حقیقت بشری نہیں دی بلکہ حقیقت نورانیت والی دی ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ اللہ نے محبوب کو نور دیا ہے تو اول بشریت دی ہے تو اول نور دیا. اس لحاظ سے حضور اول ہے. اس لحاظ سے کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تو اول کون ہے؟ حضور. ایک مرتبہ جبریل آئے تھے، ایک مرتبہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، اور جبریل کا یہ کلام ہوتا تھا جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو جبریل آ کے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. مگر ایک بار آئے تو کہا السلام علیکہ یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن. جبریل نے جب یہ کہا حضور کہنے لگے جبریل یہ اول و آخر ظاہر و باطن تو اللہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں بھی یہی کہتا تھا، مگر آج اللہ نے کہا میرے حبیب سے کہہ تو بھی اول ہے، تو بھی آخر ہے، تو بھی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آج مجھے رب نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جا کے حبیب کو سلام انہی لفظوں سے کرنا ہے. تو یا رسول اللہ میں انہی لفظوں سے سلام کر رہا ہوں. تو امام احمد رضا اس طرف گئے، انہوں نے کہا لوگو تم کس بھول میں ہو، تمہیں نہیں خبر وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے. فرمایا کسی بھول میں مت رہنا کہ وہ مدینے میں رہتا ہے اور وہ عرش پہ رہتا ہے. فرمایا وہی ہے جو مدینے میں رہتا ہے، وہی ہے جو ادھر رہتا ہے. وہاں کوئی نہیں، وہاں تو ایک ہی بات ہے، بس دو ہی نظروں کی ہے. کوئی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کوئی چہرے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جو چہرے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو ایک عرش پہ نظر آتا ہے، ایک مدینے میں نظر آتا ہے. جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو وہی نظر آتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حبیب اپنے امتیوں سے کہہ دو
اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث تو آپ سب کو آتی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب نفس، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ نفس کہاں ہے. اللہ نے قرآن میں 2 ارشاد کیے ہیں قریب والے. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندے میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور دوسرا کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میرا نبی تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی نفس کے قریب، اور اللہ کا نبی کہتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے نفس کو پہچانو کہ تمہارا نفس کیا ہے، اپنے نفس کو جانو تمہارے نفس کے ارد گرد کون ہے، اپنے نفس کو جانو تمہارے نفس کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے. مطلب یہ کہ تمہارے نفس کے قریب ہے محمد کی ذات، جس نے محمد کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اس لیے فرمایا من عرف نفسہ، تمہارے نفسوں میں رہتا ہی محمد ہے، نفسوں سے بھی قریب. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے. ہر بندہ مومن اگر توجہ کرے تو جس طرح امام احمد رضا کہتے ہیں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے. 2 طرح کے آئیڈیاز دیے. آپ نے کہا کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے. اور بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے. وہ مرید ہی نہیں ہوتا جو اپنے پیر پہ قربان نہ ہو جائے، اور وہ پیر نہیں ہوتا جس کو اپنے مریدوں کی خبر نہ ہو. فرمایا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے. اور بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے. اور امام محمد رضا اس مجدد اور محدث اور مفکر اور امام کا نام ہے جو صرف مصلی کا امام نہیں. امام محمد رضا تصوف کے تاجدار کا نام ہے. امام محمد رضا اس عظیم خلاق عالم کے شاہکار کا نام ہے جس نے دنیا والوں کو محمد کے جلوے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دکھایا. امام محمد رضا کہتے ہیں آقا تو ہے سایہ نور کا. حضور کی مدح دیکھیں کیسے. آقا تو ہے سایہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا. ہر عضو تیرا، ہر عضو سایہ تیرا، ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ ہے سایہ نور کا. سائے کا سایہ تو نہیں نہ ہوتا. اب سورج کی دھوپ آتی ہے، یہ سورج کا سایہ ہے. اب دھوپ کا تو کوئی سایہ نہیں ہے، تو سائے کا سایہ نہیں ہوتا. حضور کا سایہ بھی وہ تو پہلے سایہ ہے. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے اور نہ ہے سایہ نور کا. اللہ کریم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا سایہ بنا کے بھیجا ہے، اپنے انوار و تجلیات کا پرتو بنا کے بھیجا ہے. یعنی ایک آپ دیکھ لے ذات کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا ہے. آدم کو اسماء کا، اپنے ناموں کا علم دیا ہے. مصطفیٰ کو اپنی ذات کا علم دیا ہے. آدم کی رسائی فقط اسماء تک تھی، مصطفیٰ کی رسائی اس ذات تک تھی. اور رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات رنگبو میں اس لیے نہیں بھیجا کہ حضور کی آمد پہ بس جھنڈے لگائے جائیں، جھنڈیاں لگائے جائیں. یہ مقصد ہے ہی نہیں بعثت رسول کا. بعثت رسول کا یہ مقصد نہیں کہ جھنڈے لگائے جائیں، جھنڈیاں لگائی جائیں، جلوس نکالے جائیں، جلسے کیے جائیں یا طعام تقسیم کیا جائے. یہ نہیں. بعثت رسول کا مقصد ہے اس کو ڈھونڈنے والے کو وہ ملا دیا جائے. جو راہ حق کے متلاشی ہیں انہیں وہاں تک پہنچا دیا جائے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے اندر بھیجا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے محمد کو بھیج کر. اور احسان کی تفسیر حضور نے خود کی ہے صحیح بخاری میں کہ احسان یہ ہے کہ تو خدا کو دیکھے اور خدا تجھے دیکھے. اب ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں. اللہ کو بھی پتا تھا کہ ہر بندے کی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکیں گی. فرمایا چلو تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، اپنا سایہ بھیجتا ہوں، تم محمد کو دیکھتے جاؤ. جو محمد کو دیکھے گا
جو جو محمد کو دیکھے گا وہ مجھے دیکھے گا. جب یہاں ہم آ کے یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے ایک صوفیہ کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ پیر و مرشد میں خدا نظر آتا ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، تصوف کی اصطلاح ہے، اور ایک علم شریعت کی اصطلاح ہے کہ حضور میں خدا نظر آتا ہے. جب ایسی باتیں ہم عام طور پہ یہاں کرتے ہیں اپنی مجالس میں تو عام بندہ جس کی رسائی قرآن تک نہیں، جس کی رسائی حدیث تک نہیں، جس کی رسائی علم تصوف تک نہیں، وہ بیچارہ الجھ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ مولوی نے رونگ پہ کھیلا ہے، یہ غلط بات کر دی ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ نظر آئے. جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے کہا ربی ارنی انظر الیک، ربی ارنی انظر الیک، ربی ارنی انظر الیک. یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا پتھر کو دیکھ. جی انظر الی الجبل، اس کوہ طور کی طرف دیکھ. وہ کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ. یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر میں تجھے نہیں نظر آؤں گا، اگر دیکھنا ہے تو وسیلے سے پتھر کی طرف دیکھ. جب ملا نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ پتھر سے نظر آیا، کوہ طور جل کے راکھ ہوا، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہوئے، اس کے نور کی تجلی تھی. جب ملا قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی قرآن سچ کہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے لیے آگ لینے کے لیے گئے، آگ سے آواز آ رہی تھی اننی انا اللہ. وہ آگ سے بول رہا ہے، آگ کہتی ہے میں تیرا اللہ ہوں. تھوڑا آگے بڑے وادی احمر میں گئے، درخت سے آواز آ رہی ہے، اللہ کا قرآن ہے، درخت سے آواز آ رہی ہے اننی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا رب ہوں. وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کدھر ہے، دیکھا تو درخت سے آواز آ رہی تھی. مولا یہ تو درخت ہے. فرمایا درخت کی طرف نہ دیکھا، اب دیکھ اس میں بول کون رہا ہے، اب دیکھ اس میں بول کون رہا ہے. جب درخت میں بولے تو ملا نہ بولے، جی جب پتھر میں بولے تو ملا نہ بولے، حجر میں بولے تو ملا نہ بولے، شجر میں بولے تو ملا نہ بولے، جب سید البشر میں بولے تو ملا کیوں بولے؟ جب وہ حضور میں بولے تو پھر ملا کیوں کہے کہ نہیں بول سکتا؟ جب وہ حجر میں بولے تو ملا کہتا ہے یہ سچی بات ہے قرآن کہتا ہے. جب وہ پتھر میں بولے تو ملا کہتا ہے سچی بات ہے قرآن کہتا ہے. جب وہ پتھر میں بول سکتا ہے، آگ میں بول سکتا ہے، درخت میں بول سکتا ہے، تو پھر اپنے ولی کامل میں کیوں نہیں بول سکتا؟ اس کی مرضی ہے، وہ جہاں سے چاہے کہاں سے بولے. اس نے کہہ تو دیا ہے اللہ نور السماوات والارض کہ زمینوں آسمانوں کا نور میں ہوں. اس نے کہہ تو دیا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو مجھے پاؤ گے. جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میرے جلوے ہر جگہ پر موجود ہے، وہ درخت سے بولے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ آگ سے بولے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ پتھر سے بولے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ بشر سے بولے ہمیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں. اس کی مرضی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے. ہمارا کوئی اس میں مطالبہ نہیں اس سے کہ کیوں اس سے بول رہا ہے. اب تو یہ اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہاں بولے، چاہے تو بتوں کے منہ سے بولے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جادوگروں نے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے جنات کو قید کیا تھا. ایک بت کے منہ میں جن جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا محمد آئیں گے. ابو جہل نے چیلنج دے دیا، اس نے کہا کہ محمد اگر یہ بت تیرا کلمہ پڑھ دے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. اب وہ کافر جن تھا جو ایک جادوگر نے قید کیا تھا، اس نے اپنے جن کو بھیجا کہ جا کے بت کے منہ میں بیٹھ جا، جب محمد آئے گا تو تو نے کہہ دینا ہے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. یہ محمد تجھے کہے گا کہ بول، تو نے نہیں بولنا، غلط بولنا ہے. اب وہ بت جو گیا حضور کے خلاف، اس کے پیچھے ایک بڑا تگڑا عاشق رسول جن بھی تھا، وہ تلوار لے کے آ گیا. اس نے اس خبیث جن کو قتل کیا اور اس بت کے منہ میں خود جا بیٹھا. ادھر سے محمد مصطفیٰ آ گئے، ابو جہل بھی آ گیا، اس کی ساری کمپنی آ گئی. حضور نے کہا بتا بھائی ہم کون ہیں؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ چاہے تو جہاں سے مرضی بولے، کلام کسی کو نہیں، یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو رب کریم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے.
اور نبی رحمت شفیع دعوت والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت عظمت اور شان پر ایسے ایسے نکات ہیں قرآن کریم سے. یہ تو ابھی تھوڑے منٹ ہوئے 3 گھنٹے میں بولتا رہوں تو میں تو نہیں تھکنے والا، لیکن ٹائم کی قلت ہے تو اس لیے بس کریں. تو اس لیے انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہیں. اور آج ہم ادارہ تعلیمات اولیاء کے زیر اہتمام جو حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ہم یہ کیک جو ہے وہ تقسیم کریں گے احباب میں، اس خوشی میں کہ ہم اپنے بچوں پہ تو خرچ کرتے ہیں جو ہمیں سکون دیتا ہے. ہر باپ اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا. ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے ضرور خوشی کرتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے سہارا بنے گا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کی قسمت میں اولاد کے ہاتھوں چتر لکھے ہوتے ہیں. ہر کسی کو تو اولاد سے سکون نہیں ملتا، مگر کالی کملی والا وہ ہے جس سے ہر کسی کو سکون ہی ملا ہے. وہاں سے کسی کو جھگڑا نہیں ملا، کسی کو ذلت نہیں ملی، کسی کو رسوائی نہیں ملی، کسی کو بے چینی نہیں ملی، کسی کو بے سکونی نہیں ملی. وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے سب کو سکون ملا ہے. تو اللہ کریم جل جلالہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ایک پھول بنا کے بھیجا ہے کہ امام محمد رضا کہتے ہیں سر تا بقدم، سر تا بقدم تنے سلطان زمن پھول. میرے آقا سر سے لے کر پاؤں تک سارا آپ کا تن جو ہے وہ پھول ہے. سر تا بقدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. اور پتہ یہ پھول کو کیا ہے؟ جب علامہ اقبال نے پڑھا نا اعلیٰ حضرت کو کہ امام محمد رضا نے پھول کہا ہے حضور کو، تو اس کی تشریح کرنا چاہیے. ٹرانسلیشن تھی تو علامہ اقبال کہنے لگا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کس پھول کی بات ہے. ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اس پھول کی بات امام احمد رضا نے کیا. ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے.